بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ میں پاگل تو نہیں ہو جاؤں گا۔ آج میں اس ٹاپک پہ بات کروں گا کہ ایک انسان پاگل کب بنتا ہے یا پاگل وہ کب ہو جاتا ہے، کون سی ایسی سٹیٹ ہے جس پہ آ کے وہ پاگل خانے تک چلا جاتا ہے۔ دوستو اگر آپ شروعات کی بات کریں تو ہمارے ادھر کانسیپٹ ہے کہ جو ذرا سا پریشان ہوگا اس کو سوچے، جیسے ہی وہ سوچوں میں الجھے گا، خود سے باتیں کرنا شروع ہوگا تو لوگ سمجھنا شروع ہو جائیں گے یار یہ پاگل ہو گیا۔ وداؤٹ اینی سیکنڈ تھاٹ ہم اس کو پاگل کا لقب دے دیں گے۔ جب ہم ڈپریشن میں ہوتے ہیں، انزائٹی میں ہوتے ہیں تو یہ ایک فطری عمل ہے، انسان اپنی سوچوں میں الجھتا ہے، خود سے باتیں کرتا ہے۔ تو گھر والے جو دیکھتے ہیں پہلے تو ہمیں روکتے ہیں، پہلے تو ہمیں سمجھاتے ہیں۔ مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ہمارے گھر والے ہمیں سمجھاتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ اب ایک دفعہ انہیں بتاؤ گے نا یار میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، تو پاگل ہو گیا ہے، what the hell is this؟ اس کو آپ کے ہاتھ کی ضرورت ہے، اس کو آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ اس سے پوچھے تو صحیح اس کی زندگی میں یہ کیوں ہو رہا ہے۔ انفارچونیٹلی ہم سمجھتے نہیں، سمجھاتے ہیں، تو یہ سب ہوتا ہے۔ ایک دفعہ تو ہمت کر کے وہ بیچارہ انسان بتا دیتا ہے، اگلی بار وہ ڈر جاتا ہے کہ یار پچھلی بار میں نے بتایا تھا تو یہ سب ہوا تھا، اب میں نہیں بتاؤں گا، اب میں چپ کر کے برداشت کروں گا۔ آہستہ 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 چیزیں اندر کٹھی ہوتی رہتی ہیں، غم اندر بڑھتے رہتے ہیں۔ وہ غم جو ہے وہ ایک لاوے کی شکل اختیار کرتے ہیں، پھر وہ لاوا پھٹتا ہے۔ یہاں میں آپ کے ساتھ ایک ایسا قصہ شیئر کروں گا جو میری ان آنکھوں کا دیکھا ہوا ہے۔ ایک لڑکا تھا، بزنس مین تھا، بیچارے کا بزنس لاس ہو گیا، اس کے گھر کے حالات خراب ہو گئے۔ بیوی نے اسے کہہ کے ڈپریشن کا، انزائٹی کا، سویئر ڈپریشن کا پیشنٹ بنا دیا۔ اس کو خود احساس ہو گیا کہ یار میں پاگل ہو گیا ہوں۔ گھر والوں نے رہی صحیح کسر نکال دی، اسے پاگل خانے بھجوا دیا۔ پھر وہی بندہ 6 مہینے بعد واپس آ گیا پاگل۔ جو ڈاکٹر تھا اس نے کہا یہ بندہ تو مینٹلی طور پہ بالکل فٹ ہے۔ یہ ہے ہمارا معاشرہ۔ کوئی خود سے بات کرے، خود کلامی کرے تو پاگل ہے، کوئی کہے کہ مجھے موت کا خیال آتا ہے بار بار تو پاگل ہے۔ یار میں پاگل ہو جاؤں گا، مجھے یہ خیال آتا ہے، سب کہہ دیں گے تم پاگل ہو رہے ہو۔ میں کسی کو کچھ کہوں گا میرے یہ خیال ہے، وہ ہٹا کٹا تو ہے تو، تجھے کس چیز کا غم ہے؟ وہ زیادہ سوچا نہ کر، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ نے یہ بنایا کس لیے؟ سوچنے کے لیے بنایا۔ کیسی سوچ ہے ہماری کہ ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ کوئی اگر درد میں ہو تو بنسبت یہ کہ ہم اس کا سہارا بنے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک انسان تھا، اس کا سر پھٹ گیا، وہ بیوی کے ساتھ جا رہا تھا تو اس کو ایک آدمی آیا، اس نے ہاسپٹل لے کے چلا گیا۔ اب جب اس کو ہاسپٹل لے کے چلا اور جب وہ ڈاکٹر جو ہے وہ اس کو اندر لے کے چلا گیا تو وہ جو آدمی تھا وہ باہر بیٹھا اس کی بیوی کے ساتھ گپے ہانکنے لگ پڑا، اس کی بیوی کو پھنسانے کی کوششوں میں لگ گیا۔ ہماری یہ تو مثال ہے، ہم کسی کی مجبوری کا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں جتنا ہو سکتا ہے، پھر ہم سوچتے ہیں کہ یار ہم پہ کیوں عذاب آتا ہے۔ ایک بار اپنے گریبان میں جھانکیے گا ضرور کہ ہم کسی کو سمجھتے ہیں یا کسی کو سمجھاتے ہیں۔ میری کوچنگ الحمدللہ 100% سکسیسفل کیوں ہے؟ میں لوگوں کو سمجھتا ہوں۔ میرے میں اور عام انسان میں کیا فرق ہے؟ میں بھی آپ ہی کی طرح ہوں، اس پرابلم سے لڑ کے ہمت کر کے نکل کے باہر آیا ہوں۔ مجھ میں اور آپ میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ آپ اس طرف کھڑے ہیں، میں اس طرف کھڑا ہوں، پرابلم میں دونوں ہیں، آپ صرف ہیں اور میں صرف تھا، فرق یہاں ہے۔ مجھے بھی آتے تھے خیال یار میں پاگل ہو جاؤں گا۔ میں تو ایک وقت آیا، میرا بھائی بڑا پاگل ہو گیا تھا تو مجھے بھی لگتا تھا یار میں پاگل ہو جاؤں گا، تو میں پاگل خانے میں جاتا تھا، آتا تھا، میرا اکثر وہاں ٹائم گزرتا تھا چونکہ بھائی میرا پاگل خانے میں ہوتا تھا۔ مجھے بھی خیال آتا تھا یار میں پاگل ہو جاؤں گا۔ میں نے پاگلوں کی زندگی کو بڑے غور سے دیکھا ہے، بڑا ٹائم گزارا ہے میں نے زندگی کا ان کے ساتھ۔ اللہ کسی کو پاگل نہ کرے یار، اور کسی پاگل کے ذہن میں کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ وہ پاگل ہو جائے گا۔ میرے بھائی کو میرا نام نہیں پتا تھا، میرے بھائی کو اپنا نام نہیں پتا تھا۔ یہ ہوتا ہے پاگل، جب انسان اپنا نام ہی بھول جائے وہ ہوتا ہے پاگل۔ اور افسوس ہم پہ
کہ ہم خود سے کوشش نہیں کرتے، فوراً سے پہلے شکوے کے لیے کر دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں کوئی سمجھتا نہیں۔ ریئلی تم خود کو سمجھتے ہو؟ تمہارا سب سے اچھا دوست تمہارا اللہ ہے، اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست نہیں، اور اس کے بعد تمہاری اپنی ذات تمہاری دوست ہے۔ تم کس کے ساتھ غداری کر رہے ہو؟ سب سے پہلے اپنی ذات کے ساتھ اور پھر اپنے اللہ کے ساتھ۔ کوئی انسان صرف سوچنے سے پاگل نہیں ہو جاتا جب تک کہ اس سوچ کو وہ ایک عملی جامہ نہ پہنائے، اس پہ عمل نہ کرے، اور یہ ہمارے ارد گرد کے لوگ اسے پاگل نہ کریں۔ اس سب سے بھی زیادہ ضروری میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کوئی انسان خود نہ چاہے، اگر میں نہیں چاہوں گا تو پوری دنیا مل کے مجھے پاگل نہیں بنا سکتی۔ سائیکولوجیکلی ایفیکٹ ہوگا میرے پہ، جب سارے ارد گرد کے لوگ مجھے پاگل کہیں گے تو میں سوچوں گا ایک بار، لیکن اگر میں اس سوچ کو ریجیکٹ کرتا رہوں گا تو میرا یہ مان لے گا کہ میں پاگل نہیں ہوں۔ انسان ہمیشہ پاگل، اللہ نہ کرے کسی وجوہات کی وجہ سے انسان پاگل ہو، قدرتی آفت آ جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن انسان خود سے لڑتا رہے تو جیت ہمیشہ انسان کی ہوتی ہے۔ زمانہ جو کہتا ہے I don't care about that، میں بہرا ہوں، صرف اپنی بات سنوں گا، کسی اور کی بات نہیں سنوں گا۔ یہ ہنر سیکھ لو زندگی میں، کوئی چاہ کر بھی تمہیں پاگل نہیں کر سکے گا۔ ہاں، جب تمہیں خیال آئے نا میں پاگل ہو جاؤں گا تو ایک بار پوچھنا کیوں پاگل ہو جاؤں گا، ایک بار ہی پوچھنا کیوں پاگل ہو جاؤں گا، اور یہ خیال آہستہ آہستہ کم ہو جائے گا۔ تو دوستو ویڈیو کا اختتام یہی کرتے ہیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔